کیا آپ جانتے ہیں کہ 70 کے انتخاب میں علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے ذوالفقار علی بھٹو کو الیکشن میں کیسے ہرایا تھا؟ ان پر نون لیگ کے کس ایم این اے کے والد کے قتل کا الزام لگا؟ مولانا فاروقی کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ دشمن ان کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے؟ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی مولانا فاروقی کو کیوں کوٹ لکھپت جیل میں قید کاٹنا پڑی؟ یہ ایک ایسے مذہبی رہنما کی کہانی ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ان کے والد جیل میں تھے اور ٹھیک 44 سال بعد اسی بیٹے کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ اور ہاں، جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کے ساتھ مولانا فاروقی کے ساتھیوں نے کیا بدتمیزی کی تھی اور انہیں دھکے دیتے رہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی زندگی سے متعلق 20 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، سال 1985 میں ضلع جنگ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین مولانا حق نواز نے انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی تو انہوں نے سمندری فیصل آباد کے نوجوان عالم دین مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دی۔ مولانا صاحب نے جلد ہی سپاہ صحابہ کو جوائن کر لیا اور جماعتی کاز پر شب و روز محنت کرنے لگے۔ 1988 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں مولانا فاروقی کے قائد مولانا حق نواز جنگوی الیکشن لڑ رہے تھے تو ایسے میں وہ جنگ میں زبردست کیمپین کرتے رہے۔ نمبر 2، نئی مذہبی جماعت میں شمولیت کے بعد سے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی اور انہوں نے کڑا وقت جھیلا۔ فروری 1990 میں مولانا جنگوی کے قتل کے بعد سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو ملی۔ یاد رہے کہ اس وقت مولانا فاروقی بنگلہ دیش کے دورے پر تھے۔ نمبر 3، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی چاہتے تو وہ خود جنگ سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر ایم این اے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے مولانا اسحاق القاسمی کو جنگ سے الیکشن میں کھڑا کیا۔ پہلی بار سپاہ صحابہ نے کامیابی حاصل کی اور مولانا قاسمی ایم این اے بن کر پارلیمنٹ پہنچے۔ نمبر 4، سال 1991 میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے نائب مولانا قاسمی کو جنگ میں دن دہاڑے گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ قتل کے بعد ان کی خالی کی ہوئی نشست پر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو انتخاب لڑنے کا مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے خود انتخاب لڑنے کی بجائے کراچی سے مولانا اعظم طارق کو جنگ کے الیکشن دنگل میں اتارا اور یوں مولانا اعظم طارق پہلی بار ایم این اے بن کر پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے۔ نمبر 5، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے سپاہ صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے دنیا بھر کے اہم ممالک کے دورے کیے۔ ان کے دور میں سپاہ صحابہ ملک کے سب سے طاقتور جماعت سمجھی جاتی تھی اور کوئی سپاہ صحابہ سے پنگا لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جی سی یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق سپاہ صحابہ اس وقت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر ملک کے 74 اضلاع پر اس کا کنٹرول تھا، جہاں مقامی انتظامیہ اس تنظیم کے سامنے بے بس دکھائی دیتی تھی۔ نمبر 6، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ انتظامی معاملات کو ڈسپلن کے ساتھ چلانے کے ماہر تھے۔ سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کے زمانے میں سپاہ صحابہ کے کل 250 یونٹ اور دفاتر تھے، جبکہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے وقت پورے پاکستان میں ان کی جماعت کے 14,000 یونٹ تھے۔ نمبر 7، 15 نومبر 1995 کے روز بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامی والی کے ایک بڑے شیعہ جاگیردار میاں شاہ نواز پیرزادہ المعروف ڈبہ پیر کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام سپاہ صحابہ کی قیادت پر لگا اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو 20 نومبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ مولانا اعظم طارق کو بھی حراست میں لیا گیا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں قید کر دیے گئے۔ سپاہ صحابہ کے مقامی رہنماؤں کے مطابق شاہ نواز ڈبہ پیر فیوڈل لارڈ تو تھا ہی، لیکن علاقے بھر میں اس کی پہچان ایک سفاک درندے کے جیسی تھی۔ یہ موصوف اپنے ملازمین اور غریب لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے منہ میں پیشاب تک کر دیتا تھا۔ یاد رہے کہ نون لیگ کے سدا بہار ایم این اے پیر ریاض حسین پیرزادہ شاہ نواز کے بیٹے ہیں۔ نمبر 8، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جن دنوں لاہور میں اپنے ساتھی ایم این اے مولانا اعظم طارق کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھے،
تب بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ان دنوں سپاہی صحابہ کے ایم پی اے شیخ حاکم علی صوبائی وزیر تھے۔ شیخ صاحب منسٹر بھی اسی مخلوط گورنمنٹ میں تھے جو کہ آصف علی زرداری نے بنوائی تھی۔ نمبر 9، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی بلا کے خطیب اور مقرر تھے۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ اپنی تقریروں میں پنجابی زبان کا بھی استعمال کیا کرتے۔ وہ اپنی تقریر کے شروع میں یہ غزل پڑھا کرتے: اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھولا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ جبکہ مولانا فاروقی اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کیا کرتے: تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ نمبر 10، سپاہی صحابہ والے بارہا فیصل آباد دھوبی گراؤنڈ کے جلسے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس جلسہ عام میں مولانا اعظم طارق اور مولانا فاروقی دونوں شریک تھے۔ تب مخالف فرقے کی جانب سے جلسے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی، گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا صاحب اپنی تقریر بھی کرتے رہے۔ یہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ نمبر 11، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے اپنی اسیری کے دوران 27 کتابیں تحریر کی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 60 کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور تصانیف میں رہبر و رہنما، شہید کربلا، فیصل ایک روشن ستارہ، خطبات سیرت اور پھر وہی قید قفس زیادہ مشہور ہیں۔ مولانا صاحب کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے لٹریری ورک کو سراہتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا تھا۔ نمبر 12، فروری 1997 میں الیکشن ہونا تھا۔ مولانا اعظم طارق نے جیل ہی میں بیٹھ کر جنگ، جبکہ ضیاء الرحمن فاروقی نے کبیر وارا خانے وال سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جنوری کی 18 تاریخ اور سال تھا 1997 کا۔ اعظم طارق اور ضیاء الرحمن فاروقی کو پولیس وین سے لاہور کی سیشن کورٹ میں ایڈیشنل جج خالد میاں کی عدالت میں لایا گیا۔ مولانا فاروقی اپنے جرنیل اعظم طارق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے۔ یہاں موجود سپاہی صحابہ کے کارکنان نے اپنے قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور فلک شگاف نعروں میں ان کا استقبال کیا۔ اخباری نمائندے اپنے کیمرے ہاتھوں میں لیے فوٹوز بنا رہے تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ 12:10 پر سیشن کورٹ کی عمارت ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے لرز اٹھی۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ انسانی جسم سے بوٹیاں کٹ کٹ کر ہوا میں روئی کے جیسے اڑ رہی تھی۔ گوشت کے لوتھڑے درختوں اور دیواروں سے جا چپکے اور خون کے فوارے بہنے لگے۔ 44 سالہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، پولیس اہلکاروں اور صحافیوں سمیت 2 درجن لوگ اس بلاسٹ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 13، مولانا محمد اعظم طارق 18 جنوری 1997 کو ہونے والے سانحہ کو کچھ ایسے یاد کرتے تھے: جیل کے قیدیوں کو لے جانے والی بس کے ہم دونوں مسافر عدالت کی جانب رواں دواں تھے اور اکٹھے ہی گاڑی سے اتر کر عدالت کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دھماکے کا شکار ہو کر فضا میں کئی فٹ اچھل کر گر پڑے تھے، اور اگلے ہی لمحے جب میں ہوش میں آیا تو میرے سامنے میرا وہ عظیم قائد دنیا و ما فیہا سے منہ پھیر کر عالم آخرت کی طرف رختے سفر باندھ رہا تھا۔ نمبر 14، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی پہلی نماز جنازہ لاہور مال روڈ پر واقع مسجد شہداء میں مفتی محمد عیسیٰ کی امامت میں ہوئی۔ دوسری نماز جنازہ آبائی شہر سمندری میں تبلیغی جماعت کے رہنما مفتی زین العابدین نے پڑھائے، جبکہ تیسری نماز جنازہ جھنگ میں ایم پی اے مولانا منظور چنیوٹی نے پڑھائی۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا سپاہی صحابہ کے مرکز جھنگ میں ہونے والا جنازہ یادگار تھا۔ تب حالات کنٹرول کرنے کے لیے صوبے بھر کی پولیس، رینجرز اور فوج کو جھنگ شہر میں لگایا گیا تھا۔ مولانا فاروقی کو جامعہ محمودیہ میں اپنے قائد مولانا حق نواز جھنگوی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 15، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا پہلا جنازہ لاہور کے مال روڈ پر ہوا تھا۔ 2 جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اس میں شریک تھے۔ اس موقع پر سپاہی صحابہ کے کارکنان نے قاضی صاحب کو یہ کہتے ہوئے دھکے دیے کہ تم شیعوں کے لیے
नरम गोशा रखते हो, शियों की महफिलों में जाते हो, यही शिया तो हमारे फारूकी शहीद के कातिल हैं। बताया जाता है कि काजी हुसैन अहमद को इतने धक्के पड़े कि उनकी टोपी जमीन पर गिर गई। नंबर 16, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी के फैमिली बैकग्राउंड की बात करते चलें तो वो जलंधर की अराइन बरादरी के सपूत थे। उनके वालिद मौलाना मोहम्मद अली जांबाज की नजरियाती वाबस्तगी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की मजलिस एहरारुल इस्लाम के साथ थी। आज़ादी के बाद मौलाना जांबाज नए वतन की जानिब रवां दवा हुए। वो अभी सफर में थे कि उनकी रेल पर सिख हमला आवर हुए। उनके 2 मासूम बेटों और एक बेटी समेत खानदान के दीगर लोगों को जिबा कर डाला। वो खुद इस हालत में पाकिस्तान पहुंचे कि उनका सारा जिस्म लहू लहान और जख्मों से चूर चूर था। मौलाना जांबाज अपने कायदो मुर्शद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हुक्म पर लैलपुर के कस्बे समुंदरी में आकर रहने लगे। नंबर 17, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी के वालिद बुजुर्गवार मौलाना मोहम्मद अली जांबाज ने दूसरी शादी की। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अताउर रहमान रखा। अगले वर्ष दूसरे बेटे ज़ियाउर रहमान की पैदाइश हुई, लेकिन ये बच्चा ज़ियाउर रहमान फारूकी नहीं था। हुआ कुछ यूं कि नौमौलूद ज़ियाउर रहमान और उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। साल 1952 में उन्होंने तीसरी शादी की। 53 की तहरीक खत्म नबूवत में मौलाना मोहम्मद अली जांबाज गिरफ्तार होकर सखर जेल के मेहमान बना दिए गए। जेल में कैद के दौरान 4 मार्च 1953 को उन्हें ये खबर मिली कि आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई है। उन्होंने इस नौमौलूद बच्चे का नाम अपने मरहूम फर्जंद के नाम पर ज़ियाउर रहमान रखा। यही बच्चा बड़ा होकर तारीख में अलामा ज़ियाउर रहमान फारूकी के नाम से अमर हो गया। नंबर 18, मजहबी जमात सिपाही साहबा के सरपरस्ती आला मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी की इब्तदाई तालीम खानेवाल, साहिवाल और मुल्तान के मदारिस दीनिया में हुई। अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। मौलाना फारूकी ने दरस निज़ामे के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी की। उन्होंने अमली सियासत की शुरुआत मौलाना मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम से की। नंबर 19, 1970 में होने वाला जनरल इलेक्शन एक लिहाज से बहुत दिलचस्प था। डेरा इस्माइल खान के हलके में मौलाना मुफ्ती महमूद के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन दंगल में उतरे हुए थे और वैसे भी उन दिनों भुट्टो साहब का तोती बोलता था। भुट्टो का इलेक्शन सिंबल तलवार जबकि खजूर का दरख्त मुफ्ती महमूद का इंतखाबी निशान था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भुट्टो के सपोर्टर्स ये कहते थे कि हमारी तलवार ने तुम्हारी खजूर को काट डालना है। डेरा इस्माइल खान के इस हलके में जवान साल ज़ियाउर रहमान फारूकी अपने सैकड़ों साथियों के हमरा शब व रोज मेहनत करते रहे। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 33,000 के मुकाबले में मौलाना मुफ्ती महमूद के पलड़े में 46,000 वोट आए और यूं मुफ्ती महमूद ने कायदे अवाम मिस्टर भुट्टो का गरूर खाक में मिला दिया। नंबर 20, सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में पावर में आए जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्ती महमूद चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे में मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी कुछ अरसे तक मुफ्ती महमूद के ऑफिस में काम करते रहे। जल्द ही उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब का सदर बना दिया गया। वो एक तवील अरसे तक जमीयत से वाबस्ता रहे और मुल्क भर में अपनी तकरीरों के जरिए नफाज इस्लाम की जद्दोजहद करते रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मौलाना हक नवाज जंगवी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मौलाना इसारुल कासमी के फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे, और मौलाना मोहम्मद आजम तारिक की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब करने और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।